بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ نے یہ پڑھا کہ وہ کافر شخص اپنے بھائی کو لے کر کے اپنے باغات میں داخل ہوا اور اپنے باغوں کی خوبیاں اس کو دکھائیں، اپنی نعمتوں کو جو اللہ نے اس کو دی تھیں ان کو دکھایا، اور پھر اس نے اس پر اتراتے ہوئے کہا کہ میں مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں اور اپنے اعوان و انصار کے اعتبار سے، اپنی اولاد کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ طاقتور ہوں، ہے نا، غالب ہوں۔ تو جس وقت وہ اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو یہ تو کہہ ہی رہا تھا، تو اتنا جو ہے وہ کہہ دیتا تب بھی جو ہے وہ کافی ہوتا، ہے نا، تب بھی جو ہے وہ کوئی بات نہیں تھی۔ چلو یہ ہے کہ غرور اور تکبر گناہ کا ارتکاب کر رہا تھا، لیکن اب جب وہ یہ کہنے کے بعد، ہے نا، جب اس نے فاصلہ طے کر لیا ایک باغ سے دوسرے باغ میں جب وہ داخل ہونے لگا تو وہ اپنے اوپر اب اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اب تک تو یہ تھا کہ جو ہے وہ چلو گناہ کا ارتکاب کر رہا تھا، اب وہ کفریہ الفاظ بولنے لگا، اور وضع الشیء فی غیر محلہ کو ظلم کہتے ہیں۔ تو جن عقیدوں کا ماننا لازم تھا جس کی وجہ سے ایمان سے وہ مزین ہوتا، تو ایسی چیزوں کو نہ ماننا یا ان میں سے کسی کا انکار کرنا وضع الشیء فی غیر محلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، ہے نا؟ بولو بھائی، ہونا چاہیے تھا کہ یہ کہے کہ اللہ رب العزت ہی نے مجھے یہ سب عطا فرمایا ہے اور میں اس پر ایمان لا رہا ہوں۔ اب اس کا انکار کر دے تو وضع الشیء فی غیر محلہ ہو گیا کہ نہیں؟ تو ظلم کا ایک معنی پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا۔ دوسرا یہ کہ عرفی معنی بھی یہاں مراد لیا جا سکتا ہے کہ یہ کہہ کر کے اس نے کسی اور کا نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا، کہ اپنی جان پر ظلم اس طور پر کیا کہ اس کہنے کی وجہ سے وہ خارج ایمان، اور خارج ایمان ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا نفس اس کی جان کو اس کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ تو اپنے آپ ہی سے تو اس نے جو ہے وہ ظلم یہ کیا، ہے نا۔ تو اسی کو کہا کہ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا جب وہ یہ کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ آگے آ رہا ہے۔ ضار، اس کی تفسیر ظالم کی تفسیر ضار سے کی، یعنی ظالم کا عرفی معنی، ہے نا، ظلم کرنے سے جو ہم مراد لیتے ہیں زیادتی کرنا، تو وہ زیادتی جو ہے وہ مراد ہے، یعنی ضرر رسا چیز کو جو ہے وہ کا ارتکاب کرنا، تو کہ جو نقصان دہ ہو، کہ اپنی جان کو کفر کے ذریعے سے وہ نقصان پہنچانے والا تھا، ضرر پہنچانے والا تھا، جو ضرر اس کو پہنچنے والا، دنیا میں بھی ضرر پہنچے گا اور آخرت میں تو جہنم میں جلنے والا ضرر اس کو پہنچنا ہی ہے، یہ مطلب ہے۔ تو اس نے کہا، ہے نا، جس وقت وہ داخل ہو رہا تھا اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے، ہے نا، تو اس نے جو ہے وہ کہا، کیا کہا؟ ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، ہے نا۔ ہاں، یہاں یہ جو جملہ ہے اس کو جملہ مستانفہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ قال ما اظن ان تبید ہذہ سے جو جملہ ہے، یہ کون سا جملہ ہے بیٹا؟ جملہ ہے نا مستانفہ۔ اس مستانفہ کی کئی بار تشریح میں کر چکا کہ ما قبل میں جو کلام ہوتا ہے وہ اس انداز کا ہوتا ہے کہ اس کلام ہی سے ایک سوال جنم لیتا ہے، سننے والے کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب اس نے کہا کہ جب یہ کلام ہوا کہ وہ ظالم لنفسہ، کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ ظلم کیا تھا، کیا کہہ کر کے کس چیز کا اس نے ارتکاب کیا جس کی وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو اس سوال کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے۔ تو قال ما اظن، یہ جملہ مستانفہ ہوا جو ما قبل کے جملے میں پیدا شدہ ایک سوال کا جو ہے وہ جواب ہے کہ کیا اس نے ظلم کیا تھا۔ تو کہا کہ یہ ظلم کیا تھا۔ ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، میں یہ گمان نہیں کر سکتا، میں یہ گمان نہیں کرتا، میرے تو یہ وہم و خیال میں بھی یہ بات نہیں ہے، میں اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ جو باغات ہیں، یہ ہے نا نعمتیں ہیں، یہ مال و دولت جو میرے پاس ہے، یہ کبھی فنا ہوگا، میں اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا خیال بھی نہیں کر سکتا، میں نہیں مان سکتا، ہے نا، میں اس کو نہیں مانتا کہ یہ کبھی فنا ہوگا۔ تو اس نے یہاں پر یہ غرور اور تکبر کی بنیاد پر یہ کہا کہ میرے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہے نا،
میں اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ کبھی جو ہے وہ فنا ہوگی، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ ایک دن سب فنا ہو جائے گا، یعنی گویا کہ اس نے قیامت کا جو ہے وہ انکار کر دیا۔ قیامت اسی کا نام تو ہے کہ ساری چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے اور ہر شے فانی ہے، اس عقیدے کا اس نے انکار کیا۔ کیوں آخر جو ہے وہ اس نے انکار کیا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی شخص اپنی آرزوؤں کو بے لگام جو ہے وہ چھوڑ دے، بہت تمنائیں کرے، بہت آرزوئیں جو ہے وہ باندھ لے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہے نا آخرت کے معاملات سے، اللہ کی قدرت سے غافل جو ہے وہ ہو جائے، خشیت الہی سے جو ہے وہ غافل ہو جائے، اور جو اسے ڈھیل دی جا رہی ہے اس ڈھیل کو وہ یہ سمجھ لے کہ میرے لیے یہ کامیابی کی جو ہے وہ نشانی ہے، اور اس پر غرور اور تکبر اور اس سے دھوکے میں آ جائے، تو ایسا شخص جو ہے وہ یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ جو ہے وہ یہ چیزیں کبھی فنا نہیں ہونے والی۔ تو اس نے یہ جو قول کیا تھا وہ اس بنیاد پر کہ اس کی آرزوئیں بہت طویل تھیں، ہے نا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اللہ کی طرف سے جو ڈھیل دی گئی تھی اس سے وہ دھوکہ کھا گیا، اور اللہ کی خشیت، اللہ کی قدرت سے وہ غفلت کر بیٹھا۔ اس غفلت میں اس نے یہ جو ہے وہ کہا تھا، ہے نا۔ تو اسی کہا کہ تبیدہ کا پہلے تو معنی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ تبیدہ کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، بیدودت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اے ان تہلک حاضی الجنہ، مطلب یہ ہے کہ میں یہ نہیں مانتا، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، یا زن جو ہے وہ عقیدے کا بھی معنی میں آتا ہے، میں یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ یہ باغ جو ہے وہ ہلاک ہوگا، تو شک فی بیدودتی جنتی ہی۔ اب مطلب یہ کہ اب یہاں سے اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آخر اس نے یہ قول کیوں کیا کہ اس کے کہنے کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے، کوئی بھی بات انسان کہتا ہے یا کوئی فعل کرتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، علت ہوتی ہے۔ تو یہ شک کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی عقیدہ انسان رکھتا ہے، کوئی بھی چیز اس کے ذہن میں بستی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی آدھار چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کی بنیاد ہونی چاہیے۔ تو یہ شک کی بنیاد کیا ہے؟ تو کہا کہ شک کا فی بیدودتی جنتی، اپنے باغ کی فنائیت میں اسے جو شک ہوا تھا وہ اس وجہ سے کہ لطول عملی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی آرزوئیں بہت طویل تھیں، دوسرے وتمادی غفلتی ہی، اس کی غفلت جو ہے نا بے لگام ہو چکی تھی، ہے نا، اس میں جو ہے وہ کوئی لگام نہیں تھی، بہت ہی جو ہے وہ ہے نا آزاد تھی، اس کی غفلت جو ہے وہ پوری جو ہے وہ بسیط تھی۔ وَإِغْتِرَارِهِ بِالْمَوْلَى، اور قدرت کی جانب سے جو اسے مہلت ملی تھی، جو ڈھیل ملی تھی، اس ڈھیل کو اس نے جو ہے وہ ہمیشگی کے لیے جو ہے وہ سمجھ لیا اور اس سے دھوکہ کھا گیا، تو اس دھوکے کی وجہ سے ایسا جو ہے وہ ہوا۔ وَتَرَى أَكْثَرَ الْأَغْنِيَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہے نا، اور کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ اس طریقے کی کہ انسان اس بات کا عقیدہ رکھ لے کہ یہ چیزیں کبھی فنا نہیں ہوں گی، یہ ایسا نہیں ہے کہ کافروں ہی میں پائی جائے، اس کے بے شمار جو ہے وہ نظائر ہیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہو کہ خود مسلمانوں کے جو مالدار لوگ ہیں، مالدار طبقہ ہے، جاہ و منصب والے لوگ ہیں، ان کے اعمال و افعال اگرچہ وہ زبان سے یہ اقرار نہ کریں، اس عقیدے کا انکار نہ کریں کہ یہ چیز جو ہے کبھی فنا نہ ہوگی، لیکن ان کے جو احوال ہیں، زبان حال پکار کر کے کہتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ اس جاہ و منصب پر رہے گا، ہمیشہ اس کے پاس یہ مال و دولت رہے گا۔ اس طریقے کے مغرور سیٹ، مغرور جاہ و منصب والے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے۔ تو اسی کو کہا وَتَرَى، اور تم دیکھتے ہو بہت سے مسلمان مالداروں کو کہ تنطق السنۃ احوالہم بذالک، کہ ان کے احوال کی جو زبان ہے وہ اس کو پکار کر کے کہتی ہے، اس کا اعتراف کرتی ہے، اس کا نطق کرتی ہے نا، یعنی جسے ہم مقرر کہتے ہیں زبان حال سے وہ پکار اٹھا، تو ان کا زبان حال جو ہے وہ کہتا ہے چیخ چیخ کر کے کہ وہ یہی جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس جاہ و منصب پر وہ فائز ہے، جو مال و دولت انہیں حاصل ہے، وہ اس کی بنیاد پر جو بے لگام ہے نا وہ ہو جاتے ہیں اور بدعنوانیاں ان سے صادر ہوتی ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ وہ اس کے منکر ہیں کہ یہ کبھی فنا نہیں ہوں گی اور قیامت کبھی نہیں آئے گی، اللہ کے سامنے کبھی نہیں جانا ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ وما اظن، ایک تو یہ کہا اس نے، دوسرا کہا وما اظن الساعہ قائمہ، اور میں یہ بھی عقیدہ نہیں رکھتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، ہے نا، اس کا بھی جو ہے وہ انکار کر دیا۔ قائمہ سے مراد کائنہ، یعنی قائم یہاں پر وجود کے معنی میں ہے، کس کے معنی میں ہے نا، اصل میں
یہاں کائنہ اس لیے انہوں نے نکالا علامہ نصفی نے کہ قائمہ اس سے یہ ذہن میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ نفس قیامت کا اس نے انکار نہ کیا ہو، وجود قیامت کا انکار نہ کیا ہو، بلکہ قیامت کی کسی ایک خاص وصف کا انکار کر دیا ہو۔ قیام کا، قیام وصف ہے، تو کہا کہ نہیں، قائمہ یہاں پر جو ہے وہ وجود کے معنی میں، کائن کے معنی میں، تکوین یعنی وجود ہی کا انکار کر دیا، وجود قیامت ہی کا انکار کر دیا، نفس قیامت کا ہی اس نے انکار کر دیا، تو اس لیے کائنہ یہ لائے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ، اور ساتھ میں اس نے کہا کہ اگر مجھے میرا رب جو ہے وہ ہے نا، اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا جاؤں تو لاجدن، ضرور میں ہے نا پاؤں گا اس سے بہتر ٹھکانہ۔ اگر بالفرض، یعنی تو کہہ رہا ہے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا، تو مان لے تیرے کہنے کے مطابق اگر میں بالفرض مان بھی لوں کہ ہاں ایسا ہوگا اور مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہوگا ہے نا، مرنے کے بعد، فنا ہونے کے بعد، تب بھی میں تجھ سے بہتر ہی پاؤں گا، کیونکہ جس رب نے مجھے دنیا میں یہ بہتر مقام عطا فرمایا ہے تو آخرت میں بھی مجھے یہی ملے گا، میرا یہ حق ہے، میرا پشتینی جو ہے وہ حق ہے، یہ ہے نا، یہ اس نے دعویٰ کر دیا۔ اب ایک ترکیب کے اعتبار سے گفتگو پہلے سن لو، ہے نا، وَلَئِن رُدِدتُّ، ہے نا، تو لام یہ جو ہے وہ قسمیہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر قسم جو ہے وہ مقدر ہے، یعنی واللہ لئن رددت الی ربی لاجدن، اور جواب قسم پر بھی جو ہے وہ لام آتا ہے اس وجہ سے، اور چونکہ یہ قسم ہے نا شرط کے ساتھ جو ہے وہ مشروط ہے، اور جواب یہ جو ہے وہ اس کا جواب ہے، سمجھے، شرط اور جزا بھی اس میں ہے اور قسم بھی جو ہے وہ اس میں ہے۔ اقسام منہ، یہ اس کی جانب سے جو ہے وہ قسم تھی اس بات پر کہ انہ ان رد الی ربہ، اگر وہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹایا گیا علی سبیل الفرض، تو کہتے ہیں کہ وہ تو اس کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا تھا، تو کیسے وہ یہ کہہ سکتا ہے، تو کہتے ہیں فرض کے طور پر اس نے کہا، بالفرض، جیسے کہتے ہیں بالفرض مان بھی لو ایسا ہو گیا ہے نا، کما یزعم صاحبہ، جیسا کہ اس کے صاحب کا یہی عقیدہ تھا، یزعم ہے نا، زعم یہاں پر عقیدے کے معنی میں ہے، تو لَيَجِدَنَّ فِي الْآخِرَةِ، تو آخرت میں بھی وہ ضرور پائے گا، خَيْرًا مِّن جَنَّتِهِ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں اپنے باغ سے بہتر، اپنے باغ سے بہتر، یہ اس کی الٹی گنگا بہانہ تھی۔ کیوں اس نے ایسا کیا؟ ادعاء لکرامتہ علیہ، ہے نا، اس بات کا اس کی طرف سے یہ دعویٰ تھا، یہ دعویٰ اپنی طرف سے وہ کر رہا تھا کہ اس پر اس کو جو ہے وہ ہے نا بزرگی حاصل ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کو ایک عظیم مقام و مکانتی عندہ ہے نا، اللہ کے نزدیک اس کو ایک بڑا مقام جو ہے وہ حاصل ہے، تبھی تو دنیا میں تجھے نہیں ملا مجھے ملا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے ملا ہے میں اللہ کا ہے نا مقرب بندہ ہوا، اسے تیرے کہنے کے اعتبار سے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ پر ایمان لاؤ، اللہ نعمتوں سے نوازے گا، تو دنیا میں مجھے نوازا ہے تو آخرت میں بھی تیرے کہنے کے اعتبار سے مجھے ملنا چاہیے یہ چیز، ہے نا، منقلب، تو میں ضرور اس سے بہتر پاؤں گا۔ کیا بہتر پاؤں گا؟ ابہام ہے کہ نہیں؟ اس سے بہتر پاؤں گا، کیا بہتر پاؤں گا؟ تو منقلب تمیز لا کر کے ٹھکانہ، اس سے بہتر جو ہے وہ ٹھکانہ مجھے اللہ کے نزدیک بھی ملے گا، تمیز اے مرجع وعاقبہ، یعنی جو ہے وہ اس کا جو اس سے بہتر ٹھکانہ بھی ملے گا اور اس سے بہتر بدلہ بھی جو ہے وہ ملے گا۔ قال لہ صاحبہ، اس کی اس گفتگو کو سن کر کے ہے نا مسلمان جو اس کا بھائی تھا اس نے اس سے کہا، وہو یحاورہ، اور وہ بھی اس سے رجوع کرتا تھا، یعنی اس سے جو ہے وہ ہے نا گفتگو جو ہے وہ یہ لوگ آپس میں کرتے تھے، کیا اکفرت بالذی، کیا تو نے انکار کر دیا اس کا کہ خلقک من تراب، کہ جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، ہے نا، کیا تو نے اس کا جو ہے وہ انکار کر دیا؟ اب ایک سوال اور اس کا جواب کہ بھائی مٹی سے ہم اور آپ کہاں پیدا ہوئے؟ مٹی سے تو حضرت آدم کو پیدا کیا گیا ہے، ہمیں تو نہیں پیدا کیا گیا ہے نا، تو پھر جو ہے وہ یوں کیوں کہا جا رہا ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا؟ کیا مطلب ہے؟ کاف خطاب سے مراد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ
یہاں خطاب سے مراد جو ہے وہ مخاطب کا جد اعلیٰ، مخاطب کی جو اصل ہے یعنی حضرت آدم ہے نا. یہ اے خلقا اصلکا، یعنی اسی لیے علامہ نصفی نے اس کی تعریف کی، اس کی تفسیر میں یہ رکھا کہ اس کا تو نے انکار کر دیا جس نے تیری اصل کو مٹی سے پیدا کیا. لینا ہے نا خلقہ اصل ہی سبب فی خلقہ ہی، اس لیے کہ کہتے کیوں اگر یہی جو ہے وہ مراد ہے تو پھر جو ہے نا خلقہ کا کیوں کہا گیا، خلقہ آدمہ کہہ دیا جاتا. کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بھائی ہماری تخلیق کا سبب کیا ہے، حضرت آدم نہیں ہوتے تو ہم ہوتے، ہے نا، سلسلہ تو وہی ہے. تو اسی کہا کہ اس کی اصل کا ہے نا، اس کی اصل کی جو تخلیق ہے وہ خود اس کی تخلیق میں سبب بنی ہے. یہ حضرت آدم سے بچے پیدا ہوئے، ان سے بچہ پیدا ہوئے، ان سے بچے پیدا ہوئے، ان سے بچے، اس سے ہم پیدا ہوئے، ہے نا. تو سبب جو کہ وہی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر ڈائریکٹ جو ہے وہ مسبب کو سبب کی جگہ رکھ دیا گیا. کیا رکھ دیا گیا بیٹا؟ مسبب کو سبب کی جگہ. تو یہ اسناد جو ہے وہ کون سی ہوگی بیٹا؟ کون سی ہوگی؟ مجاز ہوگا کہ نہیں بھائی؟ سبب کسی چیز کی نسبت جو ہے وہ ہے نا اس کے جو حقدار کی طرف نہ کر کے کسی مناسبت سے اس کے غیر کی طرف کر دی جائے، تو یہی تو جو ہے وہ کیا ہے بیٹا؟ مجاز ہے کہ نہیں؟ وَكَانَ خَلْقُهُ خَلْقًا لَهُ، اور اس کا خلق جو ہے وہ اسی کا خلق ہے. اس کا خلق یعنی اس کی اصل کا خلق گویا کہ اسی کا جو ہے وہ خلق ہوا. ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر جو ہے اس کی تفسیر بھی آ گئی کہ مٹی سے پیدا کیا، پھر جو ہے وہ نطفے سے جو ہے وہ پیدا کیا. اے خلق کا من نطفۃ، یہاں پر اصل ہے کہ تمہاری اصل کو تو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں جو ہے وہ نطفے سے پیدا کیا. ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، پھر تمہیں کو ٹھیک جو ہے وہ مرد بنا دیا، ہے نا. یعنی تم بے حیثیت تھے، تمہاری اصل جو تھی وہ مٹی خاک تھی، وہ پیدا ہوئی. پھر جو ہے وہ تم جو پیدا ہونا شروع ہوئے، نطفے سے پیدا ہونا شروع ہوئے. وہ نطفے کی کیا حیثیت ہے نا، ایک پانی کا قطرہ، گندے پانی کا جو ہے وہ قطرہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے نا وہ گوشت کا جو ہے وہ لوتھڑا، پھر جو ہے وہ پھوٹا لوتھڑا، پھر جو ہے وہ اس میں ہڈیاں جو ہے وہ پیدا ہوئیں، صورت جو ہے وہ بنی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک حسین و جمیل سراپا کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں تم کو بھیج دیا. تو ٹھیک جو ہے وہ مرد بنایا کہ نہیں بنایا؟ اے عدلکا و کملک انسانا، کہ تم کو جو ہے وہ بالکل صحیح ہے نا کیا اور مکمل انسان بنایا مذکر کی صورت میں، اور بالغ جو ہے وہ کر دیا ہے نا مبلغ الرجال، مردوں کی جو ہے وہ عمر کا تم کو جو ہے وہ بنایا کہ نہیں؟ یہ سارے جو ہے وہ مراحل ہوئے کہ نہیں؟ تو جعلہ کافرا باللہ. اب یہاں پر ایک سوال اور اس کا جواب کہ اللہ کا تو اس نے انکار نہیں کیا تھا، اس نے تو قیامت کے بارے میں کہا تھا کہ میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ قیامت کبھی وجود پذیر ہوگی، اس کو وجود حاصل ہوگا. تو قیامت کا انکار ہے نا، اللہ کا انکار کیسے ہو گیا؟ کیسے جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ تو نے اللہ کا انکار کیا؟ تو کہتے ہیں کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک امر دینی ضروری کا انکار سارے ضروریات دین کا انکار ہوتا ہے، اس کو مستلزم ہوتا ہے. تو جب بعث بعد الموت کا انکار اس نے کر دیا تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ سب کا انکار ہو گیا. اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا انکار کر دیا. اسی کو کہا کہ اسی سوال کا جواب ہے یہ جعلہ کافرا، اس کو جو ہے وہ کافر باللہ جو ہے وہ کہا انہوں نے، بنا دیا. کیوں؟ لشکہ فی البعث، کہ بعث میں جو ہے وہ اس کو شک تھا، اور بعث بعد الموت ضروریات دین میں سے ہے، اور ایک امر دینی ضروری کا جو ہے وہ انکار جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کا ہی جو ہے وہ انکار ہے، کیونکہ ایسا شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے وہ کہتے کہ اس نے انکار بھی تو نہیں کیا، اس نے یہ کہا کہ میرا گمان نہیں ہے، مجھے یہ گمان نہیں ہے. کہتے گمان نہیں تو کم سے کم شک تو کر رہا ہے وہ، ہے نا. تو ضروریات دین کا صریح انکار جس طرح جو ہے وہ کفر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ضروریات دین میں شک کرنا یہ بھی جو ہے وہ کفر ہے نا، یہ بھی انکار کی منزل میں ہے. اس لیے کہ ایمان کس کا نام ہے؟ اذعان، اور ایقان کا نام جو ہے وہ ایمان ہے. تصدیق بالقلب جس میں اذعان پایا جاتا ہو اس کا نام جو ہے وہ نفس ایمان ہے، اور جو ہے وہ شک یہ اذعان کے جو ہے وہ خلاف ہے، تو نفس ایمان کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس لیے
ضروریات دین کا انکار یا اس میں جو ہے وہ شک، یہ کفر ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک امر دینی ضروری کا انکار ہو یا شک ہو، یہ جو ہے وہ سارے ضروریات دین میں شک کرنا اور انکار کرنا پایا جاتا ہے، جس میں اللہ پر بھی ایمان شامل ہے۔ تو اس لیے یہ کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، سمجھ میں آیا؟ ہاں، لیکن هو اللہ ربی، لیکن انا تھا، یہ کیا تھا بیٹا؟ لیکن البتہ رہ گیا میرا معاملہ، تو میرا رب تو وہی اللہ رب العزت ہے نا، میرا رب تو وہ ہے جو اللہ ہے، اللہ ہی جو ہے وہ میرا رب ہے۔ تو یہاں پر پہلے اختلاف قرات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ لاکنہ کو لاکن بھی پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے بیٹا؟ لاکن، ہے نا؟ تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، وصل ہوتا ہے، وقف ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے وصل و وقف دونوں میں لاکن نہ پڑھا ہے، جو مشہور قرات ہے، جو ہم لوگوں کی قرات ہے۔ اس کے برخلاف کچھ ایسے قراء ہیں کہ جنہوں نے وصل میں تو اسے الف کے ساتھ پڑھا، لیکن جو ہے وہ وقف میں انہوں نے بنا الف کے پڑھا۔ بعض لوگوں نے جو ہے وہ ہے نا وقف میں اسے وقف اور وصل دونوں ہی میں بنا الف کے جو ہے وہ پڑھا۔ کس کے پڑھا؟ بنا الف کے۔ لیکن بعض لوگوں نے وصل و وقف دونوں میں الف کے ساتھ پڑھا۔ تو کئے طریقے سے ہو گئے، ہے نا؟ وصل و وقف دونوں میں الف، وصل و وقف دونوں میں بنا الف، وقف میں جو ہے وہ الف اور وصل میں جو ہے وہ الف، سمجھ میں آیا گیا؟ ہاں، تو 4 طریقے ہو گئے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں بالالف فی الوصل، وصل میں الف کے ساتھ جو ہے یہ شامیون، قرأ شامیون، ہے نا؟ ابن عامر شامی نے اس کو پڑھا ہے۔ الباقون بغیر الف، بقیہ حضرات نے ہے نا وصل میں بغیر الف کے پڑھا ہے نا؟ بقیہ حضرات نے وصل میں بنا الف کے جو ہے وہ پڑھا ہے۔ وبالالف ہے نا فی الوقف اتفاق، اور وقف میں الف کے ساتھ پڑھنے میں جو ہے وہ متفق ہے۔ کس کے ساتھ پڑھنے میں بیٹا؟ ہے نا؟ یعنی وقف جب ہوگا تو الف کے ساتھ سارے قراء پڑھ رہے ہیں، الف کے ساتھ وقف میں سارے کے سارے جو ہے وہ قراء پڑھ رہے ہیں۔ اب رہ گیا جو ہے وہ وصل کا جو ہے وہ معاملہ، تو وصل میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے الف کے ساتھ وصل میں بھی پڑھا ہے، جیسے کہ جو ہے وہ ہم لوگ ہیں، اور بعض لوگوں نے ہے نا بنا الف کے وصل میں پڑھا ہے۔ تو یہ صرف 3 طریقے ہوئے، چوتھے میں اتفاق ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ چوتھے میں سب متفق ہیں۔ وَأَصْلُهُ لَاكِنْ أَنَا، اس کی اصل جو ہے وہ لاکن انا تھی، تو پھر لاکنہ کیسے ہوا؟ تو کہتے فَحُذِفَتِ الْحَمْزَةُ، تو حمزے کو یعنی انا کا جو حمزہ ہے اس کو حذف کر دیا گیا، ہے نا؟ اور وَأُلْقِيَتْ حَرْكَتُهَا عَلَى نُونٍ، اور نون پر اس کی حرکت کو ڈال دیا گیا۔ کس کی؟ ہے نا؟ آ جو تھا اس کی حرکت کسے دے دی؟ نون کو جو ہے وہ دے دی، ہے نا؟ عَلَى نون لاکن، لاکن کے نون کو دے دی۔ کس کے نون کو؟ انا والے نون کو نہیں، بلکہ کس کو دے دی؟ ما قبل کو دے دی۔ کس کو دے دی؟ ما قبل کو۔ لاکن جو تھا کیسے تھا؟ مجزوم تھا، تو اب کیا ہو گیا؟ مفتوح ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ لاکنہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ لاکنہ۔ ادھر الف ہٹ چکا ہے نا؟ ادھر نون صاحب جو ہے وہ کیسے رہ گئے؟ ہاں، کیسے ساکن رہ گئے کہ نہیں؟ یا بھی متحرک رہ گئے؟ انا میں متحرک ہے، متحرک ہی رہ گئے۔ اب 2 نون جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ تو ادغام کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے والے میں پہلے والے کو ساکن کرتے ہیں، دوسرے والے کو ساکن کرتے ہیں پہلے کو۔ تو وہ الف والی حمزے والی جو حرکت نون صاحب کے پاس گئی تھی پہلے والوں کے، تو وہ جو ہے وہ ختم ہوئی، اور پھر جو ہے وہ نون کا نون میں ادغام کر دیا، تو یہ اپنی اصل پر رہے دوسرے والے۔ فَأُدْغِمَتِ الْأُولَىٰ فِي الثَّانِيَةِ، ہے نا؟ بَعْدَ أَنْ سَكُنَتْ، تو پہلے والے کو دوسرے میں مدغم کر دیا گیا بعد اس کے کہ پہلے اسے ساکن کیا گیا، ہے نا؟ ساکن کرنے کے بعد کر دیا گیا۔ تو یہ ہو گیا لاکنہ۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ لاکنہ۔ ہوا اللہ، ہوا کیا ہے یہ اس میں، ہے نا؟ انا
تو مبتدا ہو گیا، لیکن کے بعد جو انا ہے بیٹا وہ کیا ہو گیا؟ انا کیا ہے؟ مبتدا ہے نا. اللہ ربی یہ جملہ ہے، اور جملہ یہ خبر ہے، اور جملہ جب خبر واقع ہو تو اس میں عائد ہونا چاہیے. ربی میں وہ عائد موجود ہے جو انا کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے ضمیر، ہے نا. تو پھر ہوا کا کیا کام ہے؟ ہوا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ہوا یہ ضمیر شان کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے بیٹا؟ ہے نا. لیکن میرا رب تو اللہ ہی ہے، وہی اللہ ہے جس کی شان جو ہے وہ ہے نا یہ ہے کہ وہ سب کا رب بنے، وہی میرا رب ہے. تو ضمیر شان ہے. وشان ہے نا یہ ہے کہ اللہ ربی، لیکن میں تو اس اللہ کی اس کی شان یہ ہے کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے. کیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ میرا رب ہے اللہ. والجملہ خبر ہے نا، کہتے ہیں کہ جملہ جو ہے یہ خبر ہے. کس کی خبر؟ انا کی جو ہے وہ خبر ہے، یعنی انا مبتدا اور یہ پورا جملہ اللہ ربی یہ خبر ہے. والراجع منہا الیہ یا الضمیر. تو اب وہی اعتراض کہ جملہ جب خبر واقع ہو تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کا جو راجع ہے، جو اس کی طرف جو ہے وہ راجع ہو رہا ہے، وہ یا ضمیر ہے. تو کہتے ہیں لیکن تو استدراک کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے بیٹا؟ استدراک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہم کو ختم، کہ جو ہے وہ کیا جو اس کا عقیدہ ہے اس کے بھائی کا کیا ہے، اس کا بھی یہی عقیدہ تھا. تو کہا کہ نہیں، تیرے اور عقیدے میرے عقیدے میں فرق ہے. تو جس کا انکار کر رہا ہے میں اس کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ میں تو اسے اپنا رب ہی مانتا ہوں، ہے نا. تو یہ استدراک ہے. یہ کس سے استدراک ہے؟ اکفرتا سے. کیا تو نے انکار کر دیا؟ تو اس سے وہم پیدا ہوا کہ اس نے انکار کر دیا، تو کہیں کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ اس کا منکر ہو؟ تو کہتے کہ نہیں. اکفرتا قال لاخیہ، یعنی انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ انت کافر باللہ، تو اللہ سے کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے. لیکن میرا جو معاملہ ہے میرے بارے میں وہم بھی مت کر لینا. ہاں میرے بارے میں مت سمجھنا کہ میں بھی تیری موافقت کروں گا. میرا معاملہ تو یہ ہے کہ مومن موحد، میں مومن ہوں اور موحد ہوں، ہے نا. تو کہتے ہیں کہ استدراک کی کوئی نظیر کلام عرب سے پیش کریے. کیا کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں، جیسے کیا کہا کسی نے زید غائب، زید غائب ہے، تو وہم ہو سکتا ہے کہ زید غائب ہو سکتا ہے، عمرو بھی غائب ہو. تو کہا جاتا ہے نہیں، لیکن عمرن حاضر، عمرو جو ہے وہ حاضر ہے، البتہ عمرو جو ہے وہ حاضر ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا تھا کہ جب اس نے کہا کیا تو نے انکار کر دیا اس کا جس نے تجھے پیدا کیا، تو اس سے لوگوں کو وہم جو ہے وہ یہ ہو جاتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال جو ہے وہ اس نے اس طور پر کیا ہو، ارے مزہ آ گیا، جس عقیدے کا میں ماننے والا تھا تو نے بھی آج اس عقیدے کا اظہار کر دیا، کیونکہ دونوں بھائی تھے، ہے نا. تو اس نے جو ہے وہ ڈانٹتے ہوئے کہا نہیں بھائی، میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں اپنے ایمان پر قائم ہوں. زید حاضر وفی ہے حذف. تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہاں پر جو اس نے کہا هو اللہ ربی، یہ تو مقولہ ہونا ظاہر کر رہا ہے کہ یہ تو مقولہ ہونا چاہیے، مقولے کے لیے قول چاہیے. تو کہتے ہیں کہ ہاں وہ محذوف ہے، دراصل تمہاری جو ہے وہ ذہانت اور فطانت کو دیکھتے ہوئے اس کو حذف کر دیا گیا ہے کہ اتنا تو سمجھ ہی لوگے کہ اقول واللہ، یعنی میں یہ کہتا ہوں، میں اپنے عقیدے کا علی الاعلان تیرے سامنے اظہار کرتا ہوں کہ وہ اللہ ہی ہے جو میرا رب ہے نا. ہاں کہتے کہ یہ کیسے پتہ لگا لیا تم نے کہ یہاں اقول و محذوف ہے، محذوف اور حذف پر قرینہ چاہیے کہ اسی کا یہ قول ہے، اسی کا یہ قول ہے نا. ہو سکتا ہے کسی اور کا قول ہو. کہتے کہ نہیں، آگے آنے والا جو جملہ ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہے. سیاق و سباق خود قرینہ بنتا ہے کبھی کبھی، ہے نا. سیاق و سباق سے مفہوم متعین ہوتا ہے. اور آگے والا جو جملہ ہے بے دلیل عطف ولا اشرک بربی احدا، کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا. تو یہ نہ کروں گا جو لا اشرک ہے نا، یہ متکلم کا صیغہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اقولو یہاں پر محذوف ہے نا. ہاں ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو کہتا کہ ما شاء اللہ، ہے نا. یہ کیوں نہیں کہہ دیا تو نے؟ کیوں ایسا نہیں ہو سکا؟ تو اللہ کے معنی، لولا کس کے معنی میں؟
اللہ کے معنی میں ہے نا. یہ اس کی کئی حیثیتیں ہیں. ایک تو تحریض کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ اکسانے کے لیے، برانگیختہ کرنے کے لیے ہے نا. ہاں، اور ایک جو ہے اس کے لیے تہدید کے لیے، ڈانٹنے کے لیے ہے نا. کیوں نہیں کیا ایسا، کیوں نہیں کیا ایسا ہے نا. جیسے استاد کہتے ہیں کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں سبق یاد کیا رہے. مفتی معین صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، کیوں نہیں یاد کرے ایسے. ہاں ہاں، تو یہ جو ہے وہ تہدید کے لیے ہے بیٹا. ہاں، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اب برانگیختہ کرتے ہو کہ ارے ایسا کر لے، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہے کہ جو کچھ کر چکا تو اس پر ڈانٹ اور پھٹکارے سے مل رہی ہے کہ تو کیوں نہیں کر سکا ایسا ہے نا. تو ما موصولہ مرفوعۃ المحل علی انہا خبر مبتدأ محذوف. یہاں پر ما کے سلسلے میں اب بات ہو رہی ہے کہ ما یہ کیا ہے. تو ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس کو ما موصولہ جو ہے وہ مانا جائے، اور ما موصولہ مان کر کے تو کیا شاء کا اس کو مفعول مان لیں. تو کہا کہ نہیں، یہ وہ تو منصوب المحل ہو جائے گا اور یہ مرفوعۃ المحل ہے. کیا ہے بیٹا؟ ما یہاں پر محلن مرفوع ہے نا. رفع جو علامت رفع تو ظاہر ہوگی نہیں، ما اور من پہ ہوگی ہے نا. محلن یہ مرفوع ہے. کیوں محلن مرفوع ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر کہ یہ ایک مبتدأ محذوف کی جو ہے وہ خبر ہے. کہتے ہیں وہ مبتدأ محذوف کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مبتدأ محذوف الامر ہے. کیا ہے؟ الامر ماشاء اللہ. معاملہ وہی ہے جسے اللہ چاہے. یعنی جتنے بھی امور ہیں وہ اللہ کی مشیت سے جو ہے وہ ہوتے ہیں. تجھے جو نعمتیں ملی ہیں یہ بھی اللہ کی مشیت ہے، اور مجھے ایمان کی جو دولت ملی ہے وہ بھی اللہ کی مشیت ہے نا. تو الامر ماشاء اللہ، الامر مبتدا، ماشاء اللہ یہ جو ہے وہ خبر ہے. کیا ہے بیٹا؟ ہاں، الذی کے معنی میں ہے. الامر هو الذی ہے نا، شاء اللہ هو الذی بمشیت اللہ ہے نا. معاملہ حقیقت میں وہی ہوتا ہے نا جس کو جو اللہ کی مشیت میں ہوتا ہے، جو اللہ جسے چاہتا ہے. یہ ہے. ایک تو صورت یہ ہو گئی ماں کی. کیا ہو گئی بیٹا؟ ماشاء اللہ جو آپ پڑھتے ہو، ماشاء اللہ رات و دن جو ہے ورد کرتے ہو، تو اس کی ایک اصل کیا ہو گئی؟ ابھی تک پڑھی تھی کہیں ہیں کہ ماں میں جو ماں ہے یہ جو ہے وہ موصولہ ہے، الذی کے جو ہے وہ معنی میں ہے، اور یہ خبر ہے مبتدأ محذوف کی، الامر ماشاء اللہ. یہ دوسرا او شرطیہ، یا یہ جو ہے وہ شرطیہ ہے منصوبۃ الموضع، اور یہ جو ہے وہ ہے نا محلن جو ہے وہ منصوب ہے. کیا ہے؟ محلن منصوب ہے نا. ہاں. والجزاء محذوف، اور اس کی جزا جو ہے وہ محذوف ہے. شرط ہے تو جزا چاہیے. کیا چاہیے بیٹا؟ شرط ہے تو جزا چاہیے. اور شرط جو ہے یہ مفعول بن رہی ہے ایک فعل کا. کیا بن رہی ہے؟ یہ جملہ شرطیہ جو ہے نا، یہ بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے. یعنی مطلب کیا ہوگی اس کی اصل یہ ہوگی ایا شیئن شاء اللہ کانا، کہ نا جس چیز کو اللہ رب العزت ہے نا چاہے، اگر کسی چیز کو اللہ چاہے تو وہی ہوتی ہے. کانا وہی ہوتی ہے نا. جس چیز کو اللہ چاہے وہی ہوتی ہے. جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے نا. جسے اللہ چاہے وہ ہوتا ہے. تو شرط اور جزا ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر اللہ نے اسے چاہا تو ہوگی، اسی معنی میں تو ہے، تو اسی کو والمعنی. تو اب اس اعتبار سے ہے نا جو ہے وہ معنی ان دونوں کی صورتوں میں، دونوں ماشاء اللہ کے دونوں معنوں کو اپنے ذہن میں رکھیے. اب مطلب ہوگا، معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ قلتا، کیوں تو نہ کہہ سکا عند دخولہا، جس وقت تو داخل ہو رہا تھا، والنظر الی ما رزقک، اور جس وقت تجھے اللہ رب ما رزقک اللہ منہا ہے نا، کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے تجھے نوازا تھا، جن نعمتوں سے تجھے نوازا تھا، ان کو دیکھنے کے وقت اور ان میں داخل ہونے کے وقت تو نے کیوں نہیں کہا الامر ماشاء اللہ، کہ سارا معاملہ اللہ وہی ہے جسے اللہ چاہتا ہے. سمجھے؟
اعترافاً بأنہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ کہہ دیتا تو اس میں اس بات کا اعتراف ہوتا کہ یہ جو نعمت ہے اور جنت یعنی وہی باغ اور جنت میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی مشیت سے ملا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی سے جو ہے وہ ملا ہے۔ لہٰذا جب اللہ کی مرضی سے ہے تو اللہ نے اگر اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تجھے ملے تو اللہ کی مشیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تجھ سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں، ہے نا۔ یہ کہہ دیتا تو کہتے کہ بِأَنَّهَا اعترافاً، ظاہر سی بات ہے کہ تو ایک سوال پیدا ہوا کہ ماشاء اللہ کہنے سے فائدہ کیا ہوتا؟ چلو اگر وہ کہہ دیتا تو کہتے ہیں اس بات کا یہ اعتراف ہوتا کہ یہ اس میں میری خوبی نہیں ہے نا، یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ ہے، اللہ کی عطا ہے، تو اللہ کا اس میں اعتراف ہوتا، ایمان باللہ پایا جاتا، تو اس سے اس کو فائدہ ملتا۔ تو اعتراف باللہ اسی کا جواب کہ اس بات کا اعتراف ہو جاتا کہ یہ جنت یعنی یہی باغ وکل ما فیہا اور جو کچھ اس باغ میں ہے، انما حصل بمشیت اللہ، بے شک اسے یہ سب حاصل ہوا ہے اللہ کی مشیت سے، ہے نا۔ وَأَنَّا أَمْرَهَا بِيَدِهِ، اور اس بات کا بھی کہ اس کا جو ہے وہ معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھی اعتراف ہوتا کہ اللہ رب العزت ہی مالک یوم الدین، مالک خالق کل شے ہے، مالک ہے، قادر ہے، قدیر ہے علی کل شے، یہ سب کا اعتراف ہوتا۔ اسی میں اس بات کا بھی اعتراف ہو جاتا کہ اس کا جو معاملہ ہے، باغ کا جو معاملہ ہے، یہ اللہ کے ہاتھی میں ہے۔ انشاء ترکہا عامرہ، اگر وہ چاہے تو اسے یوں ہی آباد رکھے، وانشاء خربہا، اور اگر چاہے خربہا، اور اگر چاہے تو اسے بالکل ویران کر دے، سب معاملہ اسی کے ہاتھ میں۔ تو اس کا اعتراف ہوتا لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کو کوئی زور نہیں ہے، کسی کا کوئی زور، کسی کو کوئی قوت نہیں ہے۔ اس میں بھی اقرار ہوتا ہے اس بات کا کہ بِأَنَّ مَا قَوَّيْتَ بِهِ عَلَىٰ عِمَارَتِهَا، ہے نا، وَتَدْبِيرِ أَمْرِهَا هُوَ بِمَعُونَتِهِ وَتَأْیِیدِهِ، اس طور پر کہ ما قویت بھی علی عمارتها، اس بات کا اعتراف ہوتا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعمیر کو جو ہے وہ تقویت حاصل ہوئی ہے، اور یہ کہ اس کے معاملے کی جو ہے وہ تدبیر جو ہے وہ اسی کی مدد سے ہے اور اسی کی تائید سے ہے نا۔ ہاں، کہ یہ جو طاقت و قوت اس کے اندر ہے نا، سرسبزی و شادابی ہے، تو یہ کس کی وجہ سے؟ اللہ رب العزت کی وجہ سے ہے نا۔ اور اس کی تعمیر اور اس کے امر کی تدبیر جو ہے وہ اس پر جو قادر ہو رہا ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے نا، اسی کی مدد سے، اسی کی تائید سے۔ بِأَنَّ مَا قَوَّيْتُ بھی پڑھ سکتے ہو اسے، کہ جس کی وجہ سے وہ اس کی تعمیر اور اس کے امر کی تدبیر پر قادر ہوا ہے نا، یہ ہے نا کہ میں یہ اس بات کا اقرار ہوتا بِأَنَّ مَا قَوَّيْتُ بِهِ، کہ جس کی وجہ سے میں اس کی تعمیر پر اور اس کے امر کی تدبیر پر قادر ہوں، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی مدد سے اور اس کی تائید سے۔ سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت، سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت، سلامت رہے۔